بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمود ایاز کا آپ نے نام بہت سنا ہوگا اور بہت معروف ان کے واقعات بھی ہیں، اور علامہ اقبال بھی اپنے کلام میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ مثلا ایک کلام ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ علامہ اقبال بھی اپنے اس کلام میں محمود ایاز کو ایک جگہ جمع ہونے کو اسلام کی سب سے بڑی کامیابیوں میں سے یا ایک امتیازات میں سے امتیاز یا کامیابی قرار دیتے ہیں۔ تو معروف ہیں یہ دونوں محمود و ایاز۔ تو محمود شاہ محمود غزنوی ایک بہت بڑا بادشاہ تھا اور بہت ساری فتوحات اس نے حاصل کیا۔ اور ایاز جو بہت خوبصورت واقعہ ہے اس کا، ایک تاجر تھا، بہت بڑا تاجر، اس کا وہ غلام تھا۔ تو ایک دفعہ اس تاجر کو بہت اپنی کاروبار میں بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ تو ایک دفعہ اس نے اپنے اس ایاز سے، جو غلام تھا، اس سے کہا یا مشورہ لیا یا پوچھا کہ جو ہے نا اتنا سارا میرا نقصان ہو رہا ہے، جتنا قرضے میرے اوپر ہیں، جتنا قرضہ میں برتا جاؤں لیکن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے بھیج دیں اور اس سے آپ اپنے قرضے اتار لیں۔ تو وہ تاجر تھا، وہ حیران ہو گیا، غلام میں تمہاری اتنی حیثیت بھی قیمت بھی نہیں ہے کہ جو ہے نا میں اتنے اپنے قرضے کو تمہیں بیچ کر جو ہے نا میں اس کو پورا کر سکوں۔ تو اس نے کہا بازار میں لے جائیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت جو غلام بکتا تھا 200-300 دینار میں بکتا تھا، اور اس نے کہا کہ آپ میں بولی لگائیں کہ جو ہے نا فرض کریں 10,000 دینار کا آپ مجھے بھیج دیں۔ 2-3 ہزار میں بکنے والے غلام کو 10,000 کہا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ ایاز کو غلامی کے طریقے سے ایاز واقف ہے، تو بازار میں بیچ دے اس کو۔ بازار میں اس کی بولی بھی اس وقت سارے غلام تھے 200-300 دینار یا درہم کے تھے، تو اس نے 10,000 کی وہاں پہ بولی لگائی۔ تو سب اس کی یہ جو اس کے قیمت پہ سب ہنسنے لگے کہ ایک معمولی سا غلام ہے، اس کو 10,000 کون دے گا۔ تو بہرحال یہ بات معاشرے میں معروف ہوا کہ ایک غلام ہے ایاز نامی، اور اس کو غلامی کا طریقہ آتا ہے اور باقی غلاموں سے مختلف ہے، اور اتنی اس کی قیمت ہے۔ تو یہ بات گئی بادشاہ تک، محمود تک۔ تو اس نے کہا کہ چلو ہم دیکھتے ہیں اس کی کیا خوبی ہے، اس کی کیا صلاحیت ہے۔ تو پھر اس نے اس کو غلام کو خرید لیا اس کی بتائی ہوئی قیمت پر۔ اسی قیمت پہ محمود نے ایاز کو خرید لیا۔ تو جب محمود نے اس کو خرید لیا، ایاز محمود کے غلام بن کر آ گئے اس کے دربار میں، تو روز بروز اس کی جو صلاحیت تھی، اس کی جو قابلیت تھی، اس سے وہ بادشاہ کے بہت قریب ہوتا گیا۔ تو اس سے جو باقی جو بادشاہ کے ساتھ کام کرنے والے وزرات تھے یا کام کرنے والے غلام تھے، وہ اس سے حسد کرنے لگے ایاز سے۔ تو اس کی صلاحیت کو دیکھ کر بادشاہ نے اس غلام کو ایک دن گورنر یا وزیر بنایا۔ تو اس سے باقی لوگوں کو بہت جلن ہوا، ان میں حسد تھی۔ تو انہوں نے بادشاہ سے شکایت کیا اس کی، آپ نے ایک غلام کو وزیر بنایا ہے اور یہ جو ہے نا آپ کے تمام خزانوں کو جو ہے نا چوری کر کے کہیں پر وہ چھپا رہا ہے، اور وہ ایک دن جو ہے نا اس پر آپ کے پورے خزانے پر وہ کنٹرول کرے گا، اور ایک دن وہ آپ سے حکومت چھین لے گی۔ تو اس کی اس بات سے جو وزراء اور غلام نے شکایت کیا، تو بادشاہ کے دل میں، محمود کے دل میں بھی کچھ شک پڑ گیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ایاز روزانہ نیچے تہ خانے میں جاتے ہیں، وہاں پر کچھ مال چھپاتے ہیں، وہ نکل آتے ہیں۔ تو ایک دن محمود نے ایاز کو طلب کیا، تو اس نے کہا کہ کچھ شکایات مجھے تمہارے متعلق سننے کو ملا ہے کہ تم فلاں جگہ پر کچھ چیزیں چھپاتے ہو۔ تو اس نے محمود نے ایاز کو لے کر ایک دن نیچے تہ خانے میں گیا، تو وہاں سے بادشاہ نے دیکھا کہ واقعاً ایک صندوق ہے، اور اس صندوق کے اوپر بہت بڑا پتھر بھی رکھا ہوا ہے۔ تو جب اس نے صندوق کھول کے دیکھا تو بادشاہ بہت حیران رہ گیا کہ اس صندوق کے اندر ایک عصا تھی، اور پھٹے پرانے کپڑے تھے، اور ایک پھٹی سی جوتی وہاں پر پڑی ہوئی تھی۔ تو یہ دیکھ کر بادشاہ محمود حیران ہوا۔ اس نے پوچھا کہ یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ تم روزانہ اس کو دیکھنے آتے ہو؟ تو ایاز نے کہا ہاں، میں اسی کو دیکھنے آتا ہوں، باقی اس میں کوئی مال چھپا ہوا نہیں ہے، میں روزانہ آ کے اس کو ایک بار دیکھتا ہوں۔ پوچھا کہ کیوں تم اس کو دیکھتے ہو؟ ایاز نے جواب دیا کہ چونکہ میں اپنی اوقات کو یاد رکھ سکوں،
میں ایک معمولی سا گٹریا تھا، ایک غلام تھا، اسی عصا کے ذریعے سے میں جو ہے نا بکریاں چراتا تھا، ہانکتا تھا ان کو، اور اسی پرانے لباس اور اسی جوتے میں میری زندگی تھی۔ تو آج مجھے وزارت مل کے جو ہے نا میرے اندر کوئی تکبر نہ آئے۔ آج میں جو ہے نا ایک اچھے لباس میں اور اچھے سچویشن میں، ایک اچھی حالت میں اپنے آپ کو دیکھ کر میں متکبر اور مغرور نہ ہوں، اس لیے میں اپنی اوقات کو یاد کرنے کے لیے روزانہ آ کر اپنی ان اوزار کو یا اپنے صندوق کو میں دیکھتا ہوں۔ یہاں سے وہ بہت متاثر ہوا بادشاہ۔ اس طرح ایاز یعنی اس کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم کسی فرصت میں بیان کریں گے کہ کس طرح وہ اپنی صلاحیت کو استعمال کرتا تھا اور کس قدر اس نے بادشاہ کے ہاں مقام